الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، آج 18 ذی الحج ہے اور آج اس نجوم ہدایت کی یوم شہادت کا دن ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامادی کا بھی شرف حاصل ہے، جس کو خلیفہ سوم ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 خلفائے راشدین تھے، جن میں جو تیسرے خلیفہ تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی دن ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی چند منٹ بات کرنی ہے۔ اور آج ہی قرآن مقدس، قرآن مجید، فرقان حمید، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے جامع القرآن ہیں، اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں، اس وجہ سے آپ کو ذی النورین کا لقب عطا کیا گیا۔ ذی النورین کا مطلب ہوتا ہے 2 نوروں والا، جس کے پاس 2 نور جمع ہوں اس کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ اور 2 نور کون سے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 2 شہزادیاں ہیں، ان کا جو عقد تھا، ان کا جو نکاح تھا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ پہلی بیٹی کا جب نکاح کیا اور کچھ عرصے کے بعد جب وہ وفات پا جاتی ہیں، وصال فرما جاتی ہیں، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری شہزادی کا جو نکاح ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں کر دیا۔ لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دیں کہ ایک بیٹی فوت ہوئی ہے، ایک بیٹی کا وصال ہوا ہے، تو دوسری بیٹی بھی حضور نے ان کے نکاح میں دے دی ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے یہ باتیں سنی کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ 2 بیٹیوں کا نکاح کر دیا ہے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو میں نے 2 بیٹیوں کا نکاح کیا ہے، اگر میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان کے عقد میں دے دیتا۔ یعنی یہ شان پائی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ مقام و مرتبہ پایا ہے، یہ فضیلت پائی ہے، یہ عظمت پائی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیوں کا نکاح ان کے حق میں کر رکھا تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہاں فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذی النورین جوڑا نور کا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ہجری کا وہ وقت تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کو ہر قسم کے داخلی اور خارجی خطرات سے محفوظ کر لیا، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اب ہمیں عمرہ ادا کر لینا چاہیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام ہیں، ان کے ہمراہ اور 70 اونٹ لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور راستے میں ایک مقام پہ حدیبیہ کے مقام پہ آپ قیام کرتے ہیں، آپ وہاں پہ سٹے کرتے ہیں، اور سٹے کرنے کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آگے مکہ کی طرف بھیجتے ہیں تاکہ جا کے آپ لوگوں کو باخبر کریں، آپ لوگوں کو اطلاع کریں کہ ہم وہاں آ کے عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔
تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آگے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے بھیجا، تو لوگوں کو جب عثمان بن عفان نے کہا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں، تو وہاں کے مکہ کے جو لوگ ہیں، وہاں کی جو جابر حکمران ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عثمان، جہاں تک آپ کی ذات کا تعلق ہے، آپ کو تو ہم عمرہ کی اجازت دے سکتے ہیں، لیکن آپ کے جو رسول ہیں ان کو ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ تو ان کو کیا خبر تھی کہ یہ جو دیوانے ہیں، یہ جو مستانے ہیں، یہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مر مٹنے کو تیار رہنے والے مستانے ہیں، ان کا تو عمرہ بھی جو ہوتا ہے وہ حضور کی موجودگی میں ہوتا ہے، ان کا تو طواف بھی جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی کے بغیر نہیں ہوتا۔ برادران اسلام، پھر افواہ پھیل جاتی ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، اب یہاں پہ بہت زیادہ اشکال ملتے ہیں۔ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر نہیں تھی؟ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا؟ آپ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ عثمان زندہ ہیں یا شہید ہو گئے ہیں؟ بلکہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنے دیگر صحابہ کرام کا جذبہ دیکھنا تھا، اپنے دیگر غلاموں کا جذبہ دیکھنا تھا کہ کیا میں ان سے اگر بیعت لیتا ہوں تو کیا یہ بیعت کر دیں گے یا پھر یہ بھی عثمان کے بغض میں پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا اور فرمایا کہ سارے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بنا واپس نہیں جائیں گے۔ تو تمام صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ بڑھا دیے، اور اس بیعت کو قرآن مقدس نے کچھ اس طرح بیان کیا، فرمایا کہ لقد رضی اللہ علی المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، فرمایا کہ بے شک اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ اور آگے فرمایا تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینہ، فرمایا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دل میں ہے، اور اللہ نے ان کے اوپر سکون و اطمینان نازل فرما دیا۔ اور آگے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، فرمایا اے محبوب اپنے ان غلاموں کو فرما دیں، اپنے ان محبوب غلاموں کو فرما دیں، اپنے ان مستانوں کو، اپنے ان عاشقوں کو فرما دیں۔ یا اللہ کیا فرمانا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے غلاموں کو فرما دیں یہ جو تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، دراصل تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی بلکہ تم نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ آگے فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو فخر محسوس کرنا چاہیے، ان کو یہاں پہ میرا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے ہاتھ پہ کوئی عام ہاتھ نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت نے اپنا ہاتھ فرما دیا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا ہے، اور انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے رب کریم کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ برادران اسلام، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں آپ کا تیسرا نام آتا ہے، اور جب بھی دولت لوٹانے کی باری آتی ہے، جب بھی رائے خدا میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ملتے ہیں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے غلاموں اپنا اپنا مال جمع کرواؤ، اپنی توفیق کے مطابق حصہ شامل کرو، ہم نے کفار کے خلاف جنگ لڑنی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر کا آدھا سامان اکٹھا کر کے لے آتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری جنگ کے ساز و سامان کے لیے کتنا سامان درکار ہے؟ تو کریم آقا نے فرمایا کہ ہمیں 1000 اونٹ بما ساز و سامان درکار ہیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے دیوانے
عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ غلام 1000 اونٹ بما ساز و سامان آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ یعنی جب بھی کوئی موقع آیا، جب بھی کوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا موقع آیا تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے آگے بڑھ کے نظر آتے ہیں، اور آپ کی جو شوکت ہے اور آپ کی جو شان ہے اور آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کا عالم یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل عرب کے اندر ایک ایسے 2 قبیلے تھے کہ جن کے پاس اتنی بکریاں تھیں کہ جن کا شمار کرنا ممکن نہیں تھا۔ یعنی ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنو ربیحہ، اور ایک قبیلہ تھا قبیلہ مدر۔ یہ 2 ایسے قبیلے مانے جاتے تھے کہ جن کے پاس اتنا ریوڑ تھا، اتنا مال تھا، اتنی بکریاں تھیں کہ ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس کتنی بکریاں ہیں۔ یعنی بکریوں کو اگر آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو تا حد نکاح آپ کو بکریاں ہی بکریاں نظر آتی ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے اور اس روایت کا جو نمبر ہے وہ 2439 ہے، 2439 نمبر حدیث ہے۔ اس کے اندر کریم آقا نے فرمایا کہ میرا عثمان قیامت والے دن میری امت کے گناہ گاروں میں اتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا جتنے قبیلہ بنو مدر اور ربیحہ کی بکریوں کی تعداد ہے۔ یعنی ان کو تعداد خود بھی نہیں معلوم، یہاں سے آپ دیکھنا شروع ہو جائیں تو دور دراز تک بکریاں ہی بکریاں ہیں۔ فرمایا کہ میری امت کے جو گناہ گار ہیں ان کی شفاعت عثمان اتنی تعداد میں کرے گا جتنی ان دونوں قبیلوں کے پاس بکریاں ہیں۔ اور آپ کو دائیں بائیں بڑے عجیب و غریب باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ عثمان نے ظلم کیا تھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ ظالم تھے، جابر تھے، اور کچھ تو ایسے چہرے ہوتے ہیں کہ جن کو اہل بیت کے بغیر کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اہل بیت کرام ہماری آنکھوں کا تارہ ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے دل کا سکون ہے، لیکن کریم آقا نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، فرمایا کہ میرے جو صحابہ ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں، اور فرمایا چاند جو ہوتا ہے وہ ستاروں کے بغیر ادھورا ہوتا ہے، چاند جو ہوتا ہے وہ ستاروں کے بغیر ادھورا ہوتا ہے۔ اور فرمایا من سب صحابی، جس نے میرے صحابی کو گالی دی، فرمایا فقد سبانی، اس نے مجھے گالی دی، اور فرمایا من سبانی فقد سب اللہ، فرمایا جس نے مجھے گالی دی اس نے ڈائریکٹ اللہ کو گالی دی ہے۔ تو برادران اسلام، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان کو شہید کر دیا جائے گا، اور آپ نے کئی سال پہلے آگاہ کر دیا تھا کہ عثمان فلاں موقع کے اوپر، فلاں حالت میں، فلاں کیفیت میں، فلاں سچویشن میں تجھے شہید کیا جائے گا، اور پھر قدرت نے دیکھا کہ اسی طرح آپ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب تھے، اور آپ کی سخاوت تو عجیب تھی، آپ کی جو حیا ہے اس کی مثال بھی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے، ابھی یہ حکم نہیں نازل ہوا کہ اے مسلمانوں تم پردے کیا کرو، تم اپنے ستر ڈھانپا کرو، تم اپنی جو شرم کا ہے اس کی حفاظت کیا کرو، تم اپنا جو جسم ہے وہ غیر محرموں سے بچایا کرو، ابھی یہ احکامات نازل نہیں ہوئے۔ پھر بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنے حیا والے تھے، اتنے عفت اور پاک دامنی والے تھے کہ پردے کے احکامات ابھی نازل نہیں ہوئے، بلکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی ان کی حیا کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہے، سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ابوبکر صدیق آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ تشریف لے آئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوتی ہے، عمر بن خطاب آئے ہیں، اجازت دی، فرمایا عمر آ جاؤ۔ اور عالم یہ تھا
آپ کی کیفیت یہ ہے، آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ نے تہمت باندھا ہوا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب تہمت باندھنے والا اس کو لیٹتا ہے اور اس کو تھوڑا سا کلوز کرتا ہے، جسم کے اوپر ڈھانپتا ہے، تو اس کی جو تہمت ہے وہ پنڈلیوں سے اوپر گھٹنوں تک آ جاتی ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں ملتا ہے آپ نے تہمت باندھی ہوئی ہے، اور آپ کی جو پنڈلیاں مبارک ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں، وہ نظر آ رہی ہے۔ تو دستک ہوتی ہے کہ کون آیا ہے؟ بتایا جاتا ہے ابو بکر صدیق آئے ہیں، حضور نے فرمایا آ جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے اب کون ہے؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام عمر بن خطاب ہے۔ حضور ویسے ہی لیٹے رہے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حکم دیا کہ آپ ساتھ والے حجرے میں چلے جائیں۔ آپ ساتھ والے حجرے میں چلی جاتی ہے، اور عمر کو اجازت مل جاتی ہے، وہ اندر آ جاتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوتی ہے، اور پتہ چلتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہے؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کا غلام عثمان بن عفان ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، اپنے جسم کے اوپر کپڑا ڈال لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ عثمان اب آ جاؤ۔ تو جب صحابہ کرام کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا، ملاقات کرنے کے بعد جب صحابہ کرام واپس تشریف لے جاتے ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساتھ والے حجرے میں سن رہی تھی کہ آپ نے ابو بکر میرے باپ کو آنے کی اجازت دے دی، اور آپ نے اپنی پنڈلیوں پہ کپڑا نہیں رکھا۔ پھر عمر بن خطاب آتے ہیں، آپ نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ تو جب عثمان بن عفان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ بھی جاتے ہیں، اپنا پردہ بھی ٹھیک کر لیتے ہیں، آپ اپنی پنڈلیوں کو بھی ڈھانپ لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ میں اس عثمان سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس عثمان سے کیوں نہ پردہ کروں، میں اس عثمان سے اپنا جسم کیوں نہ ڈھانپوں جس سے اللہ رب العزت بھی حیا کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اللہ کے تمام دیگر جو مخلوق ہے وہ بھی حیا کرتی ہے۔